ہاں، اردو شاعری کا ایسا ہے کہ دکن میں تو قلی قطب شاہ ہیں، اور شمالی ہند اگر آپ دہلی کی بات کریں تو وہاں پر میر جعفر زٹلی ہیں، اور اگر آپ پنجاب کے خطے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر مسعود سعد سلمان لاہوری ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے علاقوں کے پہلے اردو شاعر ہیں، جن میں امیر خسرو کا نام بھی آتا ہے اور دوسرے حضرات کا نام بھی آتا ہے۔ قلی قطب شاہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی ریاست کے پرنس تھے اور بعد میں جو ہے بادشاہ بھی بنے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک مطلق العنان آدمی تھے اور اپنی مرضی کے مالک تھے۔ چنانچہ یہ جو بے خوفی ہے اس نے ان کو موضوعات کے چناؤ میں ہر قسم کی پابندی سے آزاد رکھا، اور انہوں نے نہایت آزادی کے ساتھ ہر قسم کے موضوع پر طبع آزمائی کی۔ قلی قطب شاہ جو ہے وہ ایک طرح سے اکبر اعظم کے ہم اثر ہیں۔ اکبر اعظم سے تقریباً 20-25 سال عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اکبر اعظم کی جو شخصیت تھی اس کے اثرات آس پاس کے تمام علاقوں پر تھے۔ خاص طور سے اکبر اعظم کی جو ایک خاص تھیوری تھی کہ وہ مذہب کو انسان کا ذاتی معاملہ سمجھتے تھے، تو قلی قطب شاہ نے بھی بالکل اسی طرح سے مذہب کو انسان کا ذاتی معاملہ قرار دیا، اور ہندو اور مسلم تمام مذاہب کے لوگ اپنی ملک و ملت کی تعمیر میں اپنا اپنا حصہ بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی تردد کے ڈالتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا زمانہ ایک سنہری زمانہ کہا جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ قلی قطب شاہ پر کسی دوسرے بادشاہ نے حملہ نہیں کیا، اس کے اندرونی معاملات میں کبھی بغاوت نہیں ہوئی، تو اس نے جتنا عرصہ بھی حکومت کی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بہت ہی پرامن قسم کی حکومت کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی شاعری میں آپ کو پورا دکن جو ہے جیتا جاگتا نظر آتا ہے۔ دکن کے میلے ٹھیلے، وہاں کے رسوم، وہاں کے رواج، وہاں کا پہناوا، طرز تعمیر، وہاں کا کھانا پینا، رہن سہن، ہر چیز قلی قطب شاہ کے کلام میں آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی نے لفظی تصویر کھینچ کے رکھ دی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے اپنی جو مشق اور ریاضت ہے بطور شاعر کے، وہ اس ساری خوبیوں کو سونے پہ سہاگے والا کام کرتی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاعر کا دل و دماغ لے کے پیدا ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قلی قطب شاہ کا دور حکومت یا اس کی جو سیاسی حکمت عملی ہے یا اس کا جو طرز حکومت ہے وہ اتنا زیادہ بحث میں نہیں آتا جتنا کہ اس کی شاعرانہ شخصیت ذہن میں آتی ہے، اور لوگ اس پر ریسرچ بھی کرتے ہیں، اس پہ تنقیدی نگاہ بھی ڈالتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس کا مکمل کلیات اس کے داماد نے اور اس کے بھتیجے نے، چونکہ اس کی نرینہ اولاد تو تھی نہیں، تو قلی قطب شاہ کے فوراً بعد اس کے بھتیجے نے ٹیک اوور کیا تھا، اور وہ اس کا داماد بھی تھا۔ تو اس نے مرتب کر کے، جو وہ خود بھی بہت اچھا شاعر تھا، اس نے اس کو مرتب کر کے شائع کیا، تو وہ آج اہل ادب کے پاس ایک قیمتی اور نایاب تحفہ اس کی کلیات کی صورت میں موجود ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شعر آپ کو اس کو سناؤں کہ پیا باج پیالہ پیا جائے نہ، فرماتے ہیں کہ پیا باج پیالہ پیا جائے نہ، پیا باج یکتل جیا جائے نہ۔ تو یہ اس کا خاص انداز ہے قلی قطب شاہ کا۔ دوسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ قلی قطب شاہ نے اپنی شاعری کو گوجری روایت کے رنگ میں گوندا،
میر تقی میر ایرانی روایت کے علمبردار ہیں اور قلی قطب شاہ گوجری روایت کے علمبردار ہیں۔ گوجری روایت ہندوستان کی اپنی روایت ہے، ہندوستان کی زمین سے پھوٹی ہے۔ یہی سبب ہے کہ قلی قطب شاہ کی جو شاعری ہے وہ ہندوستان کی فضا میں سانس لیتی ہوئی جیتی جاگتی نظر آتی ہے۔ ان کے پاس کوئی ایسی چیز مانگے کی نہیں ہے کہ جو باہر سے آئی ہو۔ گوجری روایت کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں ہیروئن متحرک ہے اور ہیرو انیکٹیو ہے۔ ایرانی روایت میں ہیرو متحرک ہے اور ہیروئن انیکٹیو ہوتی ہے۔ تو قلی قطب شاہ یا آپ کے ولی دکنی جو ان کے بعد دوسرا بڑا نام ہے، ان کے ہاں آپ کو ہیروئن ایکٹیو نظر آئے گی۔ ولی کا شعر ہے نا کہ میرے گھر اس طرح آتا ہے جوں، ولی اس گوہر کانے حیا کی کیا کہوں خوبی، میرے گھر اس طرح آتا ہے جوں سینے میں راز آوے۔ تو اس کا محبوب اس سے ملنے آتا ہے، ولی اس سے ملنے نہیں جاتا۔ یہ گوجری روایت ہے اور یہ ہندی روایت کے قریب ہے۔ ہندی روایت میں رادھا جو ہے وہ ناچ کر گا کر شام کو مناتی ہے اور شام رادھا کو نہیں مناتا۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے گوجری روایت کا اور ایک ہندی روایت کا۔ قلی قطب شاہ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے شاعر ہیں جیسے کہ حسن شوقی ہے یا ولی دکنی ہے، یہاں تک تو آپ کو گوجری روایت ملتی ہے، لیکن جب یہ کارواں شمالی ہندوستان کے دل میں اور ایک بہت بڑے دبستان میں یعنی دہلی میں آتا ہے تو پھر یہ روایت بدل جاتی ہے اور اس کے بدلے ایرانی روایت کام کرنا شروع کرتی ہے، جس میں میر تقی میر کا اپنا فلسفہ عشق ہے اور اس کے بعد پھر وہ آگے لے کے چلتے ہیں۔